اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کرے؟ اب اس پر غور سے سنو، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ اعتراض کون کر رہا آج؟ اسلام کا دشمن۔ اب اعتراض کون کرتی ہے؟ نپر شرما۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے نکاح کیا اور جس نے اپنی بیٹی کو دیا، اس نے کبھی اعتراض کیا اس بات پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی زندگی میں اعتراض کیا کہ میں اتنی چھوٹی تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کیوں کرے؟ کبھی ایک اعتراض؟ یہ ایک تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، پوری ہسٹری نکال کے دیکھیے، پوری سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں کبھی کسی نے ایک شکایت کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک شکایت، ایک اعتراض کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جب کرنے والوں کو اعتراض نہیں، کر لینے والوں کو اعتراض نہیں، اور اپنی بچی کو دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اعتراض نہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے، تو آج اس کو کیا تکلیف ہے؟ آج بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے، اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا نا، کر لینے والا صحیح رہتا، جس نے کر لیا لڑکی وہ بھی صحیح رہتی، اس کو ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہے، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ٹینشن رہتا، کئی کو کرے ہوں گے، تمہارے کو کیا پریشانی ہے جی؟ آج مسلمان خود اعتراض کرتا ہے اس چیز پر، ہے کہ نہیں بھائی؟ میں غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کو، مسلمان ہی اگر کوئی دوسری شادی کرا، تیسری شادی کرا، کر لینے والوں کو اعتراض نہیں ہے، دوسروں کو اعتراض ہوتا، ایسا کیسا ہوا، ہمارے کو نیند نہیں آ رہی، ہمارے کو کھانا نہیں جا رہا، ہم پریشان ہیں، ارے انہیں کر لیا، تمہارے کہیں کچھ پریشانی؟ جب خود ہمارے اسلام پہ ہم کو اعتراض ہے تو اب غیر مسلم کیسے اعتراض نہیں کرے گا؟ پھر اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ پہلا جواب، رائٹ؟ اچھا، اعتراض کرنا تو دور کی بات، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا، کسی نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا تو نے قرآن پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا تو یاد رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، مطلب چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے اخلاق کی گارنٹی اس کی بیوی دے، سمجھو کہ وہ سب سے بہتر ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر 11 کی 11 بیویاں یہ گارنٹی دے رہی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا شوہر۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی یاد آیا تو بتا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ان کی بیویوں نے ایک ڈیمانڈ کی، ایک مانگ، کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر مہینہ ہم لوگوں کو خرچہ مل رہا ہے، اتنے دن تو چلو غریبی تھی، فلاں تھا، کچھ بھی تھا، مشکل پریشانی کے حالات تھے، ابھی جنگیں ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، ہمارے گھر کے خرچے میں تھوڑا اضافہ کرو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو اسی خرچے پر ایسے ہی تنگی، مشکل، پریشانی، تکلیف میں رہو، یا نہیں پسند نہیں ہے تو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور غصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، 1 مہینے تک میں کسی بھی بیوی سے بات نہیں کروں گا، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عورت تنگ آنے والی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر کے ظلم کرنے والے ہوتے، نعوذ باللہ، تو یہ کتنا اچھا راستہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی گھر میں، جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں لگتا تھا، جس گھر میں صرف کھانے کے لیے کالا کھجور اور کالی چیز پانی کے علاوہ دوسری چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مرضی، مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اس وقت کسی ایک بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا ہو گیا چلو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برے ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ہمارے نبی ظلم کرنے والے ہوتے یہ 11 شادیاں کر کے، تو بیویاں کیوں نہیں چھوڑی؟ آج ایک کو سنبھالا نہیں جاتا، ایک بیوی کو لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، ظلم و ستم، مار پیٹی، کیا کیا نہیں ہو رہے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اگر ایسا ہوتا، شہوت کے لیے، ہوس پرستی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھری جوانی میں 25 سال کے نوجوان تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے کیوں نکاح کرے؟ اب اس کے بعد 40 سال کی عورت سے نکاح تو کرے، لیکن جوانی پوری دیکھیے، 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک، جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کرے۔
اگر عیش کرنا ہوتا نعوذ باللہ ہوس پرستی ہوتی تو پھر 50 سال تک، یہ 25 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ کیوں رہتے؟ کرنا چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کرتے نا یہ تمام چیزیں، کیوں نہیں کرے؟ اور اسی طرح دوسری بات بھی یاد رکھ لو کہ پورے مشرک معاشرے میں اس وقت جتنے بھی عرب تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ مکے کے مشرک، اسلام کے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، غور سے سنو اور میری طرف دیکھو، غور سے سمجھ میں آئے گی باتیں، یہ جواب دینا ہے، یہ سمجھانا ہے آج ہم لوگوں کو۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پہ وہ لوگ نگاہ رکھ کے بیٹھے تھے، یعنی نبی جو غلطی کرے ہم لوگوں کے سامنے جا کے مشہور کرے، مذاق اڑائے، ان کا تانا دیں۔ یہ اس زمانے کے مکے کے مشرکوں کی پلاننگ تھی۔ ابو جہل کٹر دشمن تھا پیچھے، ابو لہب جیسا کٹر دشمن تھا، ایک ایک حرکت پہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا تو بھی وہ لوگ مذاق کرتے ہوئے خوشیاں منائے۔ دیکھو دیکھو محمد دم کٹا ہو گیا، اس کی تو کوئی نسل ہی آگے چلنے والی نہیں ہے، دیکھو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ مذاق اڑانے والے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں 6 سال کی عائشہ سے نکاح کرنا اگر عیب ہوتا، غلط ہوتا، تو سب سے پہلے ان دشمنوں کو اچھالنے کا موقع ملتا، جا کے ابو لہب ابو جہل جا کے زور و شور سے یہ چیز چیخ چیخ کے چلا کے بولتے کہ دیکھو یہ محمد کیسا ہے، چھوٹی بچی سے نکاح کرا۔ لیکن کسی دشمن نے اس زمانے میں اعتراض کیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمانے میں رواج تھا، اور آج بھی اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، ایک سے زیادہ نہیں، بلکہ صحابہ جب 4 کی اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا حکم نازل کیا تو صحابہ میں سے کئی ایسے تھے جو پریشان تھے، کسی کے پاس 8 بیویاں تھی، کسی کے پاس 10 بیویاں تھی، کس کو چھوڑنا بول کے پریشان تھے۔ تو اس زمانے میں عرب کے ماحول میں 6 سال کی بچی ہو، 9 سال کی بچی ہو، نکاح کرنا کوئی عیب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، آج بھی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو، اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی آ رہا ہوں میں آگے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے، تھوڑا غور سے سنیے۔ اب اس زمانے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس زمانے کے مکے کے مشرک بھی یہ رواج تھا، کرتے تھے شادیاں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نکاح ہونا ایک الگ چیز ہے اور اسی طرح رخصتی الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر جو اچھالتے ہیں بات، وہ کیا اچھالتے ہیں؟ نکاح کرے 6 سال کی عمر میں، لیکن 6 سال کی عمر میں رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ اہم چیز ہے، یاد رکھو۔ یہاں پر نکاح آج بھی کوئی باپ اپنی بچی کی 6 سال کی عمر میں کر سکتا ہے، آج بھی جائز ہے۔ رخصتی جو ہوگی مطلب شوہر کے گھر جو بھیجیں گے وہ بالغ ہونے کے بعد بھیجیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی 9 سال کے بعد۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئی تھی۔ اور اسلام میں شادی کی عمر نہیں ہے کہ تم 20 سال میں کرو، 18 سال میں کرو، 13 سال میں کرو۔ بالغ ہونے والا لڑکا، بالغ ہونے والی لڑکی نکاح کر سکتے ہیں، لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے پابندی نہیں ہے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب اس زمانے میں بھی اب الگ الگ علاقے کے اعتبار سے جسمانی طور پر بھی ہر آدمی الگ ہوتا ہے۔ عرب میں دیکھنے میں کیا ہے، 9 سال کی بچی ہے لیکن جب وہ بالغ ہوتی ہے تو بڑی عورت کی طرح ہی نظر آتی ہے۔ دیکھنے میں آج بھی کئی بچیاں ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں کیا ہے، بڑی عورت کی طرح نظر آتی ہے لیکن عمر بہت کم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہوئی وہ مدینہ جانے کے بعد ہوئی، اور اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اسلام میں رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے نا، مطلب لڑکی جب تک راضی نہ ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آئی تھی نا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، آ کے بولی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے میری رضامندی کے بغیر، میں راضی ہی نہیں تھی، میرا نکاح کر دیا دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نکاح کو توڑ دیا۔ تو لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے۔ تو راضی ہونے والی لڑکی 9 سال میں بھی اگر وہ بالغ ہوتی ہے اور وہ راضی ہے 50 نے 60 سال والے آدمی سے بھی نکاح کرنے کے لیے، جب لڑکی راضی لڑکا راضی تو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رضامندی سے ہوا، ظلم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، اگر جنسی ضرورت کے لیے ہوئی، ایسا سمجھتے ہیں لوگ، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں ایک بیوی کنواری عائشہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوئی؟
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم ان سے نکاح کرو بول کے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت، اللہ کا حکم تھا یہ عائشہ سے نکاح کرنا۔ کیوں تھا معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس دنیا میں ایک نمونہ بن کے آئے، آئیڈیل بن کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، نماز روزہ، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر میں گھر سے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو پورے صحابہ ہے لکھنے کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیٹھے، کیا بات بولے، کیسا ہنسے، کیسا مسکرائے، ہر چیز لکھنے کے لیے صحابہ موجود ہے۔ لیکن گھر کے اندر کے حالات اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، طہارت کے مسائل، ہم بستری کے مسائل، ہر مسئلے کو لکھنے والی، پڑھنے والی، یاد کرنے والی، بولنے والی ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ بھی ذہین ہونا۔ باقی 11 عورتیں جو تھی یا تو وہ بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی، لیکن اب ایک ایسی ضرورت کی، ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قیامت تک آنے والے عورتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے مسائل حل کرنے والی عورت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک ذہین عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے بولا کہ اللہ کے رسول تم ان سے نکاح کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے مسائل 2210 روایتیں عائشہ سے ملتی ہے رضی اللہ عنہ، جتنے مسائل۔ اور آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی عمر تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 ایئرس، 48 سال تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کری؟ یہی دین کا کام، یہی مسئلے مسائل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی گزار دی۔ بڑے بڑے صحابہ آتے تھے، جس مسئلے میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، عائشہ کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلے کا حل لے کے جاتے تھے۔ فتاوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج پوری قوم بلکہ قیامت تک آنے والے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے، ان کے بتائے ہوئے حدیثوں سے ہم لوگوں کو مسئلے معلوم ہو رہے۔ اصل حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی، رائٹ۔ اب اس کے بعد ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں وہ بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھے، اگر شہوت کا معاملہ ہوتا، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اس نیت سے اگر 11 شادیاں کرتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے مطلقوں سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پوری کنواری لڑکیوں سے ہی کرتے تھے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پہ اپنی گردن کٹانے والے صحابہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو اپنے بچیوں کو سب کو لے کے آ کے نہیں رکھ دیتے تھے نکاح کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کے لیے یہ کام کرے؟ نعوذ باللہ۔